الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد لا نبوت بعده ولا رسالت بعده ولا نبی بعده ولا رسول بعده ولا کتاب بعده ولا شریعت بعده ولا منصوص بعده ومعاویة ابن ابی سفیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والساعة كهاتين آمنت بالله رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم واجب التعظیم و تکریم گرامی قدر حاضرین اور سامعین بزرگان دین و ملت آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کرنے والے باہمت اور عقیدہ ختم نبوت سے محبت کرنے والے عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کے پروانوں مستانوں دیوانوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میرے بعد انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کے قائدین آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ میں اپنے وقت کے دورانیے میں اس عظیم الشان عنوان پر چند گزارشات آپ حضرات کی خوبصورت سماتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین اور سامعین، عقیدہ ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت یہ میرے اور آپ کی ایمانی ذمہ داری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ کوئی نفلی کام بھی نہیں ہے، اور یہ کام صرف ثواب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت ایمانیات میں سے ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا یہ امت پر واجب اور ضروری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھے کہ پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام پر رب کریم نے سلسلے نبوت کو تام کر کے کامل اور مکمل کر کے آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رب نے آپ کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، سلسلے نبوت تام ہو چکا، مکمل ہو چکا، کامل ہو چکا۔ اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تک آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کا پیغام، آپ کی نبوت کے فیوزات، آپ کی نبوت کا ذکر، آپ کی نبوت کا تذکرہ یہ ہوتا رہے گا۔ اب قیامت کی صبح تک نبی اور کوئی نہیں، رسول اور کوئی نہیں،
پیغمبر اور کوئی نہیں، آپ علیہ السلام ہی کی نبوت قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ اور اس عقیدے کا تحفظ کرنا اس معنی میں کہ ہر ایک آدمی اپنی استطاعت کے مطابق وہ اس کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہوا عقیدے ختم نبوت کا تحفظ کرے گا۔ جب بھی اس عقیدے کو ضرورت پڑی، اس عقیدے پر کوئی شبخون مارے، اس عقیدے کو کوئی غلط تعبیلات کے ساتھ اسے خراب کرنا چاہے، اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی عقیدہ امت کے اندر پھیلانا چاہے، کوئی نظریہ پھیلانا چاہے، تو پھر امت پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ عقیدے ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ اور یہ عقیدے ختم نبوت کا تحفظ امت پر واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اب عقیدے ختم نبوت اتنا اہم کیوں ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا تعلق پاک پیغمبر کی سیرت کے ساتھ وہ اتنا گہرا کیوں ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پر علماء ہو یا عوام الناس ہو، وہ اس میں لچک کیوں پیدا نہیں کرتے؟ عقیدہ ختم نبوت کا پاک پیغمبر کی نبوت کے ساتھ، پاک پیغمبر کی عظمت کے ساتھ، پاک پیغمبر کی ذات کے ساتھ، پاک پیغمبر کے وقار کے ساتھ، پاک پیغمبر کی عزت اور عظمت کے ساتھ، پاک پیغمبر کی نبوت کے فیضات کے ساتھ اس عقیدہ ختم نبوت کا تعلق کتنا گہرا ہے اور یہ تعلق کتنا ضروری ہے۔ اس بات کو آپ سمجھے گا کہ رب کریم نے کل کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات آپ کو نظر آتی ہے، ان مخلوقات میں یا جو مخلوقات آپ کو نظر نہ آئے ان مخلوقات میں، یا پھر آپ ان مخلوقات کے اندر ذی شعور مخلوقات کا آپ تذکرہ کرے تو ذی شعور مخلوقات کے اندر آپ کو ایک طرف ملائک ملیں گے، آپ کو ایک طرف جنات ملیں گے، آپ کو ایک طرف انسان ملیں گے، اور آپ کو ایک طرف وہ حشرات الارض حیوانات ملیں گے یا پرندے ملیں گے، یا آپ کو رینگنے والے کیڑے مکوڑے ملیں گے۔ ان کو رب کریم نے کسی نہ کسی درجے کے اندر شعور عطا فرمایا ہے۔ یہ کل کائنات کے اندر رب کریم نے خلقت کے اندر ان چار مخلوقات کو عظمت اور مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ پھر ان چار مخلوقات کے اندر آپ دیکھیں جناب انسان کے سر کے اوپر رب کریم نے عظمت کا تاج رکھ دیا، اسے اشرف المخلوقات بنا دیا، اشرف الخلق بنا دیا۔ یہ کائنات کے اندر تمام مخلوقات سے افضل بھی ہے، تمام مخلوقات سے افضل ترین بھی ہے، تمام مخلوقات سے یہ شرف کے اندر، یہ مقام اور مرتبے کے اندر سب سے اعلیٰ اور فائق ہے۔ پھر رب کریم نے انسانوں کے اندر بہت سارے طبقات بنا دیے اور بہت سارے منصبوں کو رب کریم نے تقسیم کر دیا۔ ان تمام کے تمام طبقات کے اندر یا ان مناصب کے اندر رب کریم نے سب سے اعلیٰ منصب وہ نبوت کا رکھا ہے۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے، یہ تمام کے تمام انبیاء انسانوں کے اندر رہے ہیں۔ عقائد کی کتابوں کے اندر یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، رسول انسان ہوتا ہے اور مرد ہوتا ہے۔ تو رب کریم نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں وہ انسانوں کے اندر بھیجے ہیں۔ یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ کل کائنات کے اندر انسانوں کا مقام اعلیٰ ہے۔ اگر انسانوں سے زیادہ مرتبہ اور مقام کسی اور مخلوق کا ہوتا، کسی اور خلقت کا ہوتا تو رب رسالت کو اس میں جاری کرتا، نبوت کو اس سلسلے میں جاری کرتا، پیغمبری کو اس میں جاری کرتا۔ پتہ چلا کہ رب کریم نے کائنات کے اندر جو سب سے اعلیٰ منصب اور مرتبہ اور مقام ہے وہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے کو رب نے ملائک کے اندر جاری نہیں کیا، اس نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جنات کے اندر جاری نہیں کیا، اس نبوت اور رسالت کے سلسلے کو کسی اور مخلوقات کے اندر رب نے جاری نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے نبوت کو، اس منصب اعلیٰ کو جناب انسانوں کے سلسلے میں جاری کر دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کل کائنات کے اندر رب کریم نے چار مخلوقات کو عظمت اور مقام عطا
عطا فرمایا، پھر ان 4 مخلوقات کے اندر جناب انسان کے سر پر عظمتوں کا تاج بھی ہے، انسان کے سر کے اوپر اشرف المخلوقات ہونے کا تمغہ امتیاز بھی ہے۔ پھر رب کریم نے انسانوں کے اندر نبوت اور رسالت کو جاری کر دیا تو پتہ یہ چلا کہ کل کائنات کی سرداری کا تاج انسان کے سر پر ہے۔ پھر انسانوں کے اندر شرافت اور مرتبہ، مقام اور عظمت کا تاج وہ نبوت کے پاس ہوتا ہے۔ اس لیے کل کائنات کے اندر نبی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، رسول سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے اندر کوئی عبادت کے ساتھ نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی ریاضت کے ساتھ نبوت سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی محنت کرنے کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی تقوی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی طہارت کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ یہ انتخاب رب العالمین ہے۔ رب العالمین کا یہ انتخاب ہے۔ نبوت اور رسالت رب جسے چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے، رب جسے چاہتا ہے رسالت عطا کرتا ہے۔ تو کائنات کے اندر رب کریم نے انبیاء کا انتخاب کیا، انہیں منتخب کر دیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے۔ تو کل کائنات کے اندر جب رب کا انتخاب نبوت ہے، جب رب کا انتخاب رسالت ہے، تو پھر کائنات کے اندر کوئی جنس اور بشر، کوئی ملائکہ اور شجر و حجر وہ نبی سے نہ عبادت کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ تقوی کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کسی عظمت کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ حسن و جمال کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کمال کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ علم کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ عقل و ذکاء کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ فطاقت کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے، نہ لیاقت اور قابلیت کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ عظمت رب نے نبوت کو دی ہے۔ پھر کائنات کے اندر اگر نبوت کی شان عظیم ہے، اگر نبوت کا مرتبہ عظیم ہے، اگر نبوت کی عظمت ہے، اگر نبوت کا مقام ہے، تو پھر اس نبوت کے خلاصے کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس نبوت کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں، پیغمبری کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں، رسالت کی انتہا کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ کبھی سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، ختم نبوت سے کوئی آگے کس طرح بڑھ سکتا ہے؟ پاک پیغمبر کو رب کریم نے نبوت کے ساتھ ختم نبوت کا اعزاز عطا کر دیا، مرتبہ عطا کر دیا، شرف عطا کر دیا، مقام عطا کر دیا۔ اس وجہ سے کائنات کے اندر نبوت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، ختم نبوت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اگلی بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ ختم نبوت کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے اور یہ پاک پیغمبر کا اعزاز ہے۔ رب کریم نے آپ کو خاتم الرسل بنایا، آپ کو خاتم الانبیاء بنایا۔ رب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ علماء لکھتے ہیں یہاں پر عربی قاعدے کے مطابق کافۃ للناس نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہیے یہ تھا للناس کافہ، لیکن رب کریم پاک پیغمبر کی نبوت کی عمومیت کو بیان کرتے ہیں، پاک پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ میرے محبوب پیغمبر آپ کے آنے کے بعد اب قیامت کی صبح تک ہر طبقے تک آپ کی نبوت ہوگی، کوئی اور نبی بھی ہوگا۔ قیامت کی صبح تک شرق و غرب کے اندر آپ کی رسالت ہوگی، کوئی اور رسول بھی ہوگا۔ قیامت کی صبح تک ہر زمانے کے اندر آپ کی نبوت ہوگی، کوئی کسی زمانے کے اندر، کسی دور کے اندر، کسی صدی کے اندر، کسی ہجری کے اندر، کسی
زمانے کے اندر، کسی وقت کے اندر کسی اور کی نبوت، کسی اور کی رسالت، کسی اور کی پیغمبری، کسی اور کی شریعت، کسی اور کی کتاب، کسی اور کی دعوت نہیں چل سکتی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، محبوبہ آپ کی نبوت کی عمومیت کو بیان کر دیا کہ ہر بشر کے لیے آپ کی نبوت ہے، ہر شرق اور غرب کے لیے آپ کی نبوت ہے، شمال اور جنوب کے لیے آپ کی نبوت ہے، ہر طبقے کے لیے آپ کی نبوت ہے، ہر خطے کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ آپ کی نبوت کے اندر اتنی عمومیت ہے کہ اگر کوئی شخص جنگل کے اندر رہتا ہے تب بھی آپ کی نبوت ہے، کوئی صحرا کے اندر رہتا ہے تب بھی آپ کی نبوت ہے، کوئی کشت و بیابان میں رہتا ہے آپ کی نبوت ہے، کوئی جزیرے کے اندر رہتا ہے آپ کی نبوت ہے، جی ہاں کوئی شہر بستی پر ہے آپ کی نبوت ہے، دور و دراز رہے آپ کی نبوت ہے، دنیا کے آخری کونے میں رہے آپ کی نبوت ہے، دنیا کے آخری مقام پر ہو آپ کی نبوت ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہو آپ کی نبوت ہے، پہاڑوں کے غاروں میں رہے آپ کی نبوت ہے، کوئی جس طبقے سے تعلق ہے اس کو آپ کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا، آپ کی ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہوگا، چاہے اس کا تعلق جس قوم کے ساتھ ہو، جس قبیلے کے ساتھ ہو، جس رنگت کے ساتھ ہو، جس علاقے کے ساتھ ہو، جس منصب کے ساتھ ہو، جس قوم کے ساتھ ہو، جس تہذیب کے ساتھ ہو، جس تمدن کے ساتھ ہو۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے آپ کی نبوت کو عام کر دیا ہے کیونکہ آپ خاتم الرسل ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس لیے شرق کے اندر بھی آپ کی نبوت ہوگی، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، غرب کے اندر بھی آپ کی نبوت ہوگی، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، شمال کے اندر بھی آپ کی نبوت ہوگی، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، ہر کشت و بیابان کے اندر آپ کی نبوت ہوگی، جنگلاتوں کے اندر آپ کی نبوت ہوگی، ریگزانوں کے اندر آپ کی نبوت ہوگی، گلستانوں کے اندر آپ کی نبوت ہوگی، غاروں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر آپ کی نبوت ہوگی، اور یہ نبوت کا سلسلہ قیامت کی صبح تک ہے۔ رب کریم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ پاک پیغمبر کے اوپر ایمان لانے کی رب دعوت دیتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ان پر ایمان لانا ہوگا، جو آپ پر قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں کتاب حکیم اتری اس پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ آگے رب کریم کہتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ پاک پیغمبر کی نبوت کی بات کرتے، پاک پیغمبر کے اوپر ایمان کی بات کرتے، پاک پیغمبر کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی بات کرتے، رب کریم کہتا ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ پاک پیغمبر کے بعد ذکر آخرت میں ہوتا ہے، پتہ کیا چلا کہ پاک پیغمبر کے بعد قیامت کی صبح تک بیچ میں نبی کوئی ہے، بیچ میں رسالت کوئی ہے، بیچ میں شریعت کوئی ہے، اور پاک پیغمبر اس آیات کی تفسیر کو اپنے ارشاد کے اندر یوں واضح کرتے ہیں کہ الا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں ساتھ ساتھ ہے، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی حال نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول نہیں ہو سکتا، کوئی کتاب نہیں آ سکتی، کوئی شریعت نہیں آ سکتی، کوئی پیغام نہیں آ سکتا، کسی اور کی دعوت نہیں چلے گی، کسی کا فیضان نہیں چلے گا، کسی کی نبوت نہیں چلے گی، کسی کا پیغام نہیں چلے گا۔ اللہ والساعۃ کہاتین، میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی، میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، رسالت نہیں آ سکتی۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں نے اس عقیدے کو دل و جان کے ساتھ محفوظ کر دیا، قیامت کی صبح تک کسی اور نبی کے آقا بھی دیکھے تصدیق بھی نہیں کریں گے۔ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اس نے دعوے کو کسب پر مبنی کرتے ہوئے اس نے دعوے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیں گے۔ پاک پیغمبر کے بعد یہ عقیدہ رکھیں گے آقا آپ کے بعد قیامت کو پرواہ ہو سکتی ہے، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے، نبی کوئی نہیں آ سکتا، رسول کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت اور یہ اس عقیدے کی اہمیت اور یہ اس عقیدے کا
میرے اور آپ کو جاننا اور اس پر عمل کرنا. پھر میں نے پاک پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کے دو عنوانوں کو آپ کے سامنے رکھا کہ ہر زمانے میں آپ نبی ہو, ہر کونے مقام میں آپ نبی ہو. یہ دو پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے عنوانات ہیں. تیسرا عنوان قاسم العلوم والخیرات چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پاک پیغمبر ہر زمانے کے لیے نبی ہے. اس پر قرآن کریم کی نصوص موجود ہے. پاک پیغمبر ہر مکان کے لیے نبی ہے. اس پر قرآن کریم کی نصوص موجود ہے. وہ دلالت النص کے طور پر ثابت ہوتا ہے, وہ قطعی ثبوت کے طور پر ثابت ہوتا ہے, وہ عبارت النص کے طور پر ثابت ہوتا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ کئی قرآن کریم کی آیاتیں ایسی ہیں کہ اشارت النص سے آپ کی ختم نبوت مکانی کے ساتھ, آپ کی ختم نبوت زمانی کے ساتھ, آپ کی ختم نبوت مرتبی بھی ہے. یہ ختم نبوت مرتبی کیا ہوتی ہے, یہ ختم نبوت زمانی کیا ہوتی ہے, یہ ختم نبوت مکانی کیا ہوتی ہے. توجہ کیجئے گا کہ پاک پیغمبر ہر مکان کے لیے, ہر سرزمین کے لیے, ہر خطے کے لیے, ہر جگہ کے لیے, شمس و قمر کے لیے, زمین و آسمانوں کے لیے, ہوا فضا خلا کے لیے, جنات کے لیے, وہ پاک پیغمبر کی نبوت اور رسالت ہے. اب کسی مکان پر, کسی جگہ پر, کسی علاقے پر, کسی بستی کے اندر, کسی شہر کے اندر, کسی درجے کے اندر, کسی پہاڑ کے اوپر, کسی دشت کے اوپر جو بھی انسان آباد ہے, کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت کا زمانہ کیا 1 صدی تک ہے, کیا 2 صدی تک ہے, کیا 3 صدی تک ہے؟ تو پاک پیغمبر کو رب کریم کے مکانی کے ساتھ زمانی ختم نبوت کا اعزاز عطا فرمایا. اب یہ زمانہ آپ کی نبوت کا, ختم نبوت کا کیا تک کی صبح تک ہے, کیا تک کی صبح تک 1000 سال نہیں, 1000 صدیاں گزرتی چلی جائیں گی. پاک پیغمبر کی نبوت جاری رہے گی, ختم نبوت کا پیغام جاری رہے گا, ختم نبوت کا فیضان جاری رہے گا. پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا یہ تمغہ امتیاز جاری رہے گا. یہ ہے زمانی نبوت. لیکن پاک پیغمبر کو قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں, حضرت مالک بھی کہتے ہیں, دارالعلوم دیوبند کا دادی کہتے ہیں. رب کریم نے آپ کو ختم نبوت مرتبی بھی عطا کر دی. یہ ختم نبوت مرتبی کیا ہوتی ہے؟ حضرت تشریح لکھتے ہیں کہ پاک پیغمبر ہر زمانے کے لیے نبی ہے. شخصی بات نہیں ہے, پاک پیغمبر ہر مکان کے لیے نبی ہے. شخصی بات نہیں ہے. لیکن تیسرا مرتبہ رب کریم کے پاک پیغمبر کو یہ عطا فرمایا ہے کہ رب کریم کے عصمتوں کے تمام مراتب آپ پر ختم کر دیے ہیں, رفعتوں کے تمام مراتب آپ پر ختم کر دیے ہیں, علم کے تمام مراتب آپ پر ختم کر دیے ہیں, جمال و حسن کے تمام مراتب آپ پر ختم کر دیے ہیں. پاک پیغمبر کو جاہ اور جلال کے ساتھ, پاک پیغمبر کو عصمتوں کے ساتھ رب کریم کے خاتم النبیین بنایا ہے. آپ علیہ السلام پر علم بھی ختم ہے, آپ خاتم النبیین ہے. حسن و جمال بھی ختم ہے, آپ خاتم النبیین ہے. کمالات بھی آپ پر ختم ہے, آپ خاتم النبیین ہے. اگر ذکاوت بھی آپ پر ختم ہے, آپ خاتم النبیین ہے. علم آپ پر ختم ہے, آپ خاتم النبیین ہے. فیضان آپ پر ختم ہے, آپ خاتم النبیین ہے. معجزات آپ پر ختم ہے, آپ خاتم النبیین ہے. قابلیت آپ پر ختم ہے, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے حسن پر حسن ختم ہے, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے چہرے کی طرح چہرہ کسی کا نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کی زلفوں کی طرح زلفیں کسی کی نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کی زبان کی طرح زبان مبارک کسی کی نہیں, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے لبوں کی طرح لب کسی کی نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے رخسار کی طرح رخسار کسی کی نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے سینے کی طرح سیدھا کسی کی نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے وجود کی طرح وجود کسی کی نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے لباس کی طرح لباس کسی کی نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے علم کی طرح علم کسی کے پاس نہیں, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے تقوی کی طرح تقوی کسی کے پاس نہیں, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے سینے کے اندر جو انوارات ہے کسی کے پاس نہیں ہے, آپ خاتم النبیین ہے. آپ کے وجود کو, آپ کی قابلیت کو, آپ کی عظمت کو
کو، آپ کے علم کو، آپ کے فضل کو، آپ کے معجزات پر، رب کریم نے آپ پر سب کچھ ختم کر دیا۔ آپ کی طرح نبوت کسی کی نہیں، مکان کے اندر بھی آپ کی طرح نبوت کسی کی نہیں، زمانے کے اندر بھی آپ کی طرح نبوت کسی کی نہیں، مرتبے کے اندر بھی